السلام علیکم، میرا نام ہے علی رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم سائی بائی خان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ آج سے 3000 سال پرانا ہے؟ اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسرائیل فلسطینیوں سے کیا چاہتا ہے؟ اور یقیناً آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسرائیل فلسطینیوں پہ یہ ظلم و ستم کیوں کر رہا ہے؟ جانتے ہیں فلسطین کے بارے میں مکمل تاریخ ہمارے کوہستانی بھائی سے۔ بہت اچھا ایکسپلین کیا انہوں نے، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یہودی کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو، اور پھر بہت مشکل سے فرعون نے آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں کرنے والے، جس کی وجہ سے اللہ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی، جدھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ اور اس تورات کے پہلے چیپٹر دا بک آف جینیسس میں کلیئرلی لکھا ہے، صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تورات کی اس آیت کے مطابق جروسلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اینڈ اٹ میک سینس، تب تو ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام was the father of بنی اسرائیل، بٹ اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں، ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں کا بھی حق۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے یوشع جاشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گئی، اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی جروسلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور جروسلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بیبلون عراق میں ایک بہت ہی طاقتور امپائر بن چکی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور جروسلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید بھی کیا، اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبلون عراق لے گیا، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دا گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سائرس دا گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا، اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنا جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا، The Great Roman Empire، اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن امپائر نے بیت المقدس، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا، دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن امپائر نے فلسطین اور جروسلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لی، جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے،
جن کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کی ایمپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن ایمپائر کو فتح کرتے کرتے جروسلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن جروسلم ضرور فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو آپشن، یا تو جروسلم کو اسی طرح تباہ کیا جائے جو اس سے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا تھا، اور یا اس کا سیج محاصرہ کر لیں۔ آخر 6 مہینے بعد جروسلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، تو وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیرنس بالکل حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی، اور دونوں کی ہائٹ بھی بالکل سیم تھی، آلموسٹ 7 فٹ۔ لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتا، تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر، اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، کو جروسلم بلانا پڑا۔ سفرونیس فل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ لیکن سفرونیس اور پورا جروسلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہا ہے۔ یہ منظر جروسلم والوں کے لیے بہت شاکنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے جروسلم پر فتح حاصل کی، اس نے اس سٹی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا۔ لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے ریلیجنز کو آزادی دی، اور بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس نے جروسلم کو حضرت عمر کے حوالے کیا۔ لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو جروسلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے اس کی یہ شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی دفعہ جروسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن پھر 350 سال بعد کرسچنز نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے جروسلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے آسانی سے جروسلم کو فتح کر لیا، اور جروسلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر انبلیویبل ظلم کیا، اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا، اور مسجدوں اور سینیگوگز کو بھی تباہ کر دیا۔ اور ہسٹری میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے جروسلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا، اور ایون مسجد اقصی کو بھی مسجد سے ایک محل، پیلس میں بدل دیا تھا۔ یہودیوں کے عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو سینیگوگز میں بند کر لیا، لیکن کروسیڈرز نے ان سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ اور یہ سب صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ اوتھینٹک ہسٹری کا حصہ ہے جسے یورپینز بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کروسیڈرز نے جروسلم پر آلموسٹ 90 ایئرز تک حکومت کی، لیکن پھر 90 ایئرز بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے جروسلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر فتح کر لیا۔ اور اس وقت سارے کرسچنز کا یہ خیال تھا کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسچنز کو معاف کر دیا۔ ایون کرسچنز بھی اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا I am not those men. I am صلاح الدین۔ صلاح الدین۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سارے ریلیجنز کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ جروسلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بالکل پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمک ریلیجنز جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ 800 سال تک رہے۔ 800 سال۔ 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب جروسلم پر آٹومن ایمپائر کی حکومت تھی تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے
फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया, लेकिन थोड़े ही अरसे पहले ब्रिटिश और यहूदियों की आपस में डील हो चुकी थी कि अगर ब्रिटिश को ये इलाके मिले तो वो इधर एक यहूदी स्टेट बनाएंगे। और ये मुआहिदा हुआ क्यों था? क्योंकि इससे पहले यहूदी यूरोप के हर फील्ड, बिजनेस, साइंस, मेडिकल, बैंकिंग, हर चीज में बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, जिसकी वजह से यहूदी यूरोप के सबसे ताकतवर और रिच कम्युनिटी बन गए। तो इनकी सपोर्ट हासिल करना ब्रिटिश के लिए सबसे जरूरी था। और पिछले 1800 साल से यहूदियों के पास अपना कोई भी मुल्क नहीं था। तो उनमें से कुछ यहूदियों ने ज़ायनिज़्म की सोच शुरू की कि हमारा यहूदियों का भी एक अपना मुल्क होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इसी फलस्तीन के इलाके को चुना। और ये मुल्क हासिल करने के लिए उन्होंने हर तरफ से कोशिश शुरू की। यहूदियों ने इवन उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी डील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों को समझ आ गई कि अगर अपना मुल्क बनाना है तो उस्मानिया सल्तनत को खत्म करना जरूरी है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई और फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश की तरफ चला गया, तो यहूदी पूरी दुनिया से इसी सीक्रेट प्लान के तहत फलस्तीन शिफ्ट होना शुरू हुए और फलस्तीन के मुसलमानों से जमीनें डबल ट्रिपल प्राइस पे खरीदने लगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत था। ब्रिटिश एम्पायर ने भी बेल्फोर डिक्लेरेशन में यहूदियों के एक अलग स्टेट होने को सपोर्ट किया, ताकि वर्ल्ड वॉर्स में यहूदियों का सपोर्ट और पैसे दोनों हासिल कर सके। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में हिटलर के यहूदियों पर जुल्म के बाद यहूदी और भी ज्यादा पूरी दुनिया से फलस्तीन में जमा होने लगे और फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यूएन ने एक फैसला सुनाया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा फलस्तीन, दूसरा इजराइल और तीसरा जेरूसलम, जो इन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ यूएन की हुकूमत होगी और इसमें सब रिलीजन्स को आज़ादी होगी। जिस पर अरब ममालिक ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और इजराइल के आज़ाद होने के सिर्फ 1 दिन बाद इजराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तीनों की फौजें एक साथ इजराइल में दाखिल हुई, लेकिन बहुत ही बेशर्मी से अरब ममालिक ये जंग हार गए और एक ऐसे मुल्क से हारे जो उनसे साइज में बहुत छोटा और जो इस जंग से सिर्फ 1 दिन पहले आजाद हुआ था। इस हार की वजह से जो प्लान यूएन ने इस जंग से पहले बताया था, उसका सिर्फ 40% इलाका फलस्तीनियों को मिला और 60% इलाका इजराइल ने फतह कर लिया और इवन जेरूसलम की आधी सिटी को भी फतह कर लिया। इजराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट भी था। इवन रशिया और यूएस दोनों का सपोर्ट इजराइल के साथ था। इजराइल ने ये इलाके फतह करके टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं किया और 7 लाख अरबों को फलस्तीन से बाहर निकाल दिया। 7 लाख, जिसकी वजह से फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता यहूदी ज्यादा और अरबी कम होने लगे। इस जीत के बाद इजराइल बहुत स्ट्रांग बन गया और पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी इजराइल में जमा होने लगे। इसके बाद यहूदियों ने अपने आप को अरब के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बना ली थी। लेकिन फिर भी ये 2 इलाके, वेस्ट बैंक और गाजा, इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले 1967 में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से यहाँ जंग एक बार फिर शुरू हो गई और एक बार फिर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वर्सेस ये छोटा सा इजराइल। लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने इन तीनों मुल्कों को हरा दिया और सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने अपना साइज 3 गुना बढ़ा लिया। अरब ममालिक दोबारा अपने से एक बहुत ही छोटे मुल्क से बहुत ही बुरी तरह हार गए। ये ऐसा है कि आज खबीब हिजबुल्लाह से हार जाए और वो भी 2 मरतबा। अरब ममालिक के 2 दफा इजराइल से हारने के बाद उनकी अवाम अपने नेशनलिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ हो गई और नेशनलिज्म, कौमियत को छोड़कर एक नई सोच की तरफ बढ़ने लगी। द मुस्लिम ब्रदरहुड, अखवानुल मुस्लिमून, जो मिस्र के एक स्कूल टीचर हसनुल बन्ना ने बनाई थी और जो एक पाकिस्तानी स्कॉलर मौलाना मौदूदी के ख्यालात से इंस्पायर्ड है। इससे पहले अखवानुल मुस्लिमून का अरब में सिर्फ मजाक उड़ता था, लेकिन इस हार के बाद अखवानुल मुस्लिमून ने अरब अवाम से कहा कि ये जंगे अरब के मुसलमान नहीं, बल्कि ये नेशनलिस्ट हारे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और इनका कोई। जिसके बाद अरब की अवाम इस नए सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ आने लगी। हमास भी इसी अखवानुल मुस्लिमून से इंस्पायर्ड एक ग्रुप है, लेकिन अखवानुल मुस्लिमून वायलेंस के खिलाफ। इस जीत के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और जेरूसलम सब पर कब्जा कर लिया और आज तक ये सारे इलाके इजराइल से दोबारा कोई भी नहीं छीन सका।
تو ناظرین یہ تھی فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں مختصر سی داستان جو آپ نے ملاحظہ کی۔ تو یہ جنگ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی جنگ ہے، یہ 3000 سال پرانی یہ کوشش ہے ان یہودیوں کی کہ بیت المقدس ہمارے کنٹرول میں رہے، کہ فلسطین کا یہ پورا علاقہ ہمارے کنٹرول میں رہے، یہ مرکز ہے۔ یعنی آج بھی اگر ہم ایک دقیق نظر سے دیکھیں تو بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطلب ہم نے اپنے مکمل دین کو یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو ایسا تو مسلمان کبھی بھی نہیں کریں گے، بالخصوص فلسطین کے مسلمان آج ڈٹے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کی خاموشی بھی حیرت انگیز ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔